سوچئے آقا علیہ السلام اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے. آج اگر بازار لے جائے تو جھگڑا ہے, اپنے ساتھ کوئی دعوت میں لے کے جائے تو جھگڑا ہے. بہن کہتی ہے, تھوڑا میں بھی تجربوں کی دنیا سے گزرتا ہوں, میرے پاس تو خیر بہن نہیں ہے لیکن تجربوں کی دنیا سے گزرتا ہوں تو اس لیے سنا دیتا ہوں. بہن کہتی ہے, بیٹا ہما کو تو کبھی شادی میں نہیں لے کے گیا, مگر بیوی آئی جب سے اب تک 10 وقت لے کے چلا گیا. بہن کا مقام الگ ہے, بیوی کا مقام الگ ہے. بہن سر کا تاج ہوتی ہے, بہن سر کا تاج ہوتی ہے. بہن کو ہر دعوت میں نہیں لے جایا جا سکتا, بہن کو ہر شاپنگ سینٹر پہ نہیں لے جایا جا سکتا, بہن کو ہر مقام پر لے کر ایک بھائی نہیں گھوم سکتا. بہن کا مقام, ماں کا مقام, نانی کا مقام, بیٹی کا مقام الگ ہے اور بیوی کا مقام الگ ہے. وہ سارے سر کے تاج ہے اور یہ چہرے کا نور ہے. بیوی سے بہن کو یا بیوی سے ماں کو کمپیئر کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. معزز سامعین اکرام ذرا غور کیجئے, ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے, اللہ اکبر, جہاد تو مردوں کے جانے کی جگہ ہے, جہاد تو معرکے کی جگہ ہے, لڑنے کی جگہ ہے, تلوار بازی کی جگہ ہے, اونٹ اور گھوڑوں کے اوپر سیر کرنے کی جگہ ہے, دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی جگہ ہے. لیکن جب صحابہ اکرام سارے جمع ہو جاتے تو آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کو آواز دیتے, اے عائشہ کیا تم تیار ہو چکی ہو؟ اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ کیا میں بھی جہاد میں ساتھ چلوں؟ حضور فرماتے ہاں, میں نے تمہارے لیے ایک اونٹ اور کجاوے کا انتظام کر دیا ہے, تم اس میں پردے کے ساتھ رہو گی تاکہ جب جب مجھے جہاد میں کچھ دیر فرصت مل جائے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار لیا کروں. جہاد میں بھی حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے جاتے تھے. لیکن ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کبھی سیدہ فاطمہ کو ساتھ میں لے گئے تھے. بیٹی کا مقام الگ ہے, بیوی کا مقام الگ ہے. معزز سامعین کرام, آج ضرورت ہے ہم تھوڑا دین کی لچک کو سمجھیں, اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں. میں یہ موضوعات اس لیے بنایا ہوں تاکہ حضرت عائشہ کی عظمت بھی بیان ہو جائے, بیوی اور شوہر کے حقوق بھی ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیوی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے, اتنا گرفتار ہو جائے, اتنا گرفتار ہو جائے کہ ماں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے, والد کی طرف خیال بھی نہیں کر رہا ہے, بہنوں کی طرف نظر بھی نہیں ڈال رہا ہے, تو یہ بدماشی ہے, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت ہے. بولے پرانا گھر ہے, ناشکری چل رہی ہے اللہ کی, نعوذ باللہ من ذالک, ناشکری ہو رہی ہے واپس. ارے یاد کرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ تھا, جو پوری کائنات کا پارلیمنٹ تھا, وہ 6x6 کا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام اکثر تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے اور جب میری باری ہوتی حضور میرے پاس ہوتے, میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں ہوتی وہاں پر سوئی ہوئی ہوتی. آقا علیہ السلام نماز کے لیے اٹھتے اور میں چھوٹی تھی, 9 سال کی عمر میں ودا ہو کر آ گئی, چھوٹی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں کو ایسے ہٹاتے, نیند سے اٹھاتے نہیں. آج کل جھگڑے ہو رہے ہیں, بولے میں باہر سے آیا اور تم سوتے پڑی رہی, نعوذ باللہ من ذالک. آقا علیہ السلام اٹھاتے نہیں اپنی بیوی کو, خود اٹھتے, ضروریات سے فارغ ہوتے, وضو فرماتے, گھر میں تشریف لاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کے پیروں کو آپ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ادھر ہٹا دیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب حضور ہٹاتے تو مجھے خیال ہوتا حضور نماز کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ہٹا رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے, نماز کی جگہ بنا کر. میں چھوٹی تھی, مجھے خیال نہیں, نیند پھر مجھے لگ جاتی اور میں نیند کی حالت میں پھر اپنے پیروں کو اس طرف کر لیتی جہاں آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. حضور کے سجدہ کرنے کی جگہ پر میرے پیر آ جاتے. پھر حضور رکوع میں تشریف لے جاتے اور رکوع سے اٹھتے, پھر جب سجدہ کرنا چاہتے پھر میرے پیروں کو ہٹاتے تو پھر مجھے خیال آتا کہ شاید میں نیند کی وجہ سے پھر ادھر پیر کر دی. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مجھے اپنے پیروں پر مارتے نہیں, نعوذ باللہ, کبھی ایسے زور سے ہٹاتے نہیں. آقا علیہ السلام اتنی آسانی سے, اتنے آرام سے میرے پیروں کو ہٹاتے کہ میں محسوس کرنے پر مجبور ہوتی
کہ کوئی میرے پیروں کو چھو رہا ہے. اس طریقے سے ہٹاتے, پھر سجدہ فرماتے, پھر دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے پھر میں نیند میں چلی جاتی اور نیند کی وجہ سے پھر میرے پیر ادھر آ جاتے. اللہ اکبر. ایسے کر کے آقا علیہ السلام اپنی تہجد کی نماز ادا کرتے. میں صبح اٹھتی اور ڈرتی کانپتی کہ میرے آقا علیہ السلام کو رات میں تکلیف دی, جس کی وجہ سے شاید میرے آقا مجھے کچھ فرمائیں گے, شاید میرے آقا ناراضگی کا اظہار کریں گے. لیکن میں آپ کا چہرے انور دیکھتی تو مجھے پتا چلتا میری اس حرکت کا ایک حرف بھی میرے آقا کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا ہے, ایک حرف بھی میرے آقا کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا ہے. قربان جائیں. حضرت عائشہ فرماتے بس میں ایسے ہی کرتی, چھوٹی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بس میں ایسے ہی کرتی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلاں گھر میں جو لڑکی ہے وہ عائشہ کی سہیلی ہے, وہ گھر میں ایک لڑکی ہے وہ عائشہ کی سہیلی ہے, وہ گھر میں ایک لڑکی ہے وہ حضرت عائشہ کی سہیلی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی فرصت کا دن مل جاتا, کبھی فرصت کا دن مل جاتا, کوئی کام نہیں ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرصت ہے اپنی بیوی کے لیے مکمل وقت نکالے ہوئے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی خوشی کی خاطر, قربان جائیں, حضرت عائشہ کی خوشی کے خاطر وہ سہیلیوں کے گھر خود تشریف لے جاتے, ان کے والدین سے اجازت لیتے اور ان کی بیٹیوں کو لے آ کر, جو حضرت عائشہ کی سہیلیاں ہیں, ان کو لے آ کر اپنے حجرے میں چھوڑتے تاکہ کچھ دیر تم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیل لیا کرو. اللہ اکبر. ان کی سہیلیوں کو بلا کر لے آتے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ سہیلیاں کچھ دیر کھیل لے اور ان کا وقت بیت جائے. اب ذرا سوچنے والی بات ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, لیکن بعض لوگ نعوذ باللہ اپنی بیویوں کو لے کے عیدگاہ جا رہے ہیں, اپنی بیویوں کو لے کے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. پوچھے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بولے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. ارے رسول اللہ گھر میں عورت کو جمعہ گھر میں پڑھنے کے لیے کہے, نمازیں گھر میں پڑھنا ہے, عید کی نماز گھر میں پڑھنی ہے, وہ بھی ہے نا ان کے پر واجب, شکرانے پڑھنے ہیں, نوافل دوگانا پڑھنا ہے شکرانے کے طور پر. ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو گھر کے باہر لے جا کر اوروں کے گھر نہیں چھوڑ رہے, کہیں کسی میری بیوی کا کسی کے سامنے نکلنا بے پردگی کے لیے ثبوت نہ بن جائے. پردے کا اہتمام امت کو تعلیم دینے کے لیے آقا علیہ السلام پردے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ کے کھیل کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. دوسرے جو لوگ ابھی دائرے اسلام نہیں آئے ان کی بیٹیوں کو لے آ کر آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس کھلا رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کھیل بھی ہو تو پردے کے ساتھ. تو کیا آقا علیہ السلام اس بات کو پسند کریں گے کہ نماز ہو اور بے پردگی کے ساتھ؟ نماز ہو اور عورت عیدگاہ میں جائے, نعوذ باللہ جمعہ ہو اور عورت مسجدوں کو جائے, کہ آقا علیہ السلام اس بات کو پسند کرتے ہوں گے؟ خدا کی قسم پسند نہیں فرمائیں گے. معزز سامعین اکرام, یہی نہیں, آپ ذرا اور غور کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں چھوٹی تھی, کیونکہ جب پردہ فرمائے اس وقت عمر 17 سال کی ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت کم سن تھی, چھوٹی عمر کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکانے کے لیے میں روٹیاں بیلتی تھی تو مجھے روٹیاں بیلنا نہیں آتا تھا. آج اگر کسی بیٹی کو روٹی بیلنا نہیں آئے تو طلاق ہو جائے گی بیچاری کی. ہم بولے ایسی بہو لانے سے تو بہتر تھا ہم بچے کی شادی نہیں کرتے تو اچھا تھا. مگر قربان جائیں حضرت عائشہ فرماتی میں چھوٹی تھی مجھے روٹیاں بیلنا نہیں آتا تھا, مجھے روٹیاں بیلنا مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا ہے. قربان جائیں فرماتی ہے مجھے روٹی بیلنا میرے آقا نے سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میں بیٹھ کر روٹیاں بیل رہی تھی, آقا علیہ السلام تشریف لائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مجھے خوش کرے, یعنی کہ کچھ ہوتا ہے نا آپس میں بیوی شوہر ہے, کچھ مزاح ہو جائے, کچھ ایک لچکدار بات ہو جائے تاکہ میرے بیوی کے دل کو خوشی مل جائے, کچھ لچکدار بات ہو جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خوش کرنے کی خاطر ایک معجزہ ظاہر فرمائے. حضرت عائشہ کو خوش کرنا ہے تو حضور معجزے کا اظہار فرما رہے ہیں. کیا معجزہ ہے؟ حضور ہمیشہ روٹی بیلتے تھے اور بتاتے تھے ایسے بیلنا چاہیے, تو میں روٹی ویسے بیلتی تھی اور میں سیکتی تھی. ایک دن حضور نے کہا عائشہ تم روٹی بیلو اور میں سیکتا ہوں.
حضرت عائشہ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ تم روٹی بیلو اور میں سیکتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور نے اپنی عادت بدل لی تو لہذا میں حضور کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق روٹی بیلنے لگی اور حضور اپنے ہاتھ میں لے کر توے پر روٹی ڈال کر سیک رہے ہیں. توے پر روٹی ڈال کر سیک رہے ہیں. میں 2-4 روٹیاں ڈال دی لیکن وہ جو سیک رہے ہیں حضور وہ سیکے نہیں جا رہی ہے. وہ سیکے نہیں جا رہی ہے. وہ روٹی کا آٹا جیسا کچا تھا ویسا ہی کچا ہے. وہ روٹی کے آٹے کے اوپر وہ آگ کی تمازت نہیں لگ رہی ہے. حضرت عائشہ سے حضور نے کہا عائشہ یہ کیا بات ہے؟ تم سیکتی ہو تو روٹی پک جاتی ہے اور میں سیک رہا ہوں روٹی نہیں پک رہی ہے. حضرت عائشہ پریشان ہوئی. فرماتی ہے میں سمجھی کہ شاید آنچ کم ہے اسی لیے نہیں سیکی جا رہی ہے. میں پھوکنی لے کر پھونکتی ہوں دیکھتی ہوں آگ بھڑک رہی ہے لیکن روٹی گرم نہیں ہو رہی ہے. آگ کا توا گرم تو ہو گیا ہے لیکن روٹی نہیں سیکی جا رہی ہے. آقا علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں عائشہ پریشان نہ ہونا. محمد جس کو ہاتھ لگا دے دوزخ کی مجال نہیں کہ اس کو جلا سکے ہے. اس لیے یہ روٹی نہیں سیکی جا رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے. حضرت عائشہ کو ایسے تسکین فرمایا کرتے آقا علیہ السلام. حضرت عائشہ اس وقت حیران ہوئی اور خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے. قربان جائے پیارے بزرگ اور دوستو. پھر حضرت عائشہ کو دے دی بولے عائشہ تم سیک لو. حضرت عائشہ جب سیکنا شروع ہوتی تو روٹیاں سیکی جاتی ہے. اب ذرا میں پوچھتا ہوں کوئی آج کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا کر چولہے میں ٹھہر کر چائے بنا لے تو کیا وہ بیوی کا غلام ہے بھائی؟ آپ برا نہ مانے نوجوانوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں جتنے یہاں سسر بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا بیٹا اگر چلا جائے چولہے میں تو پوری بات آپ بھی جائیے بھائی ٹینشن کس بات کی ہے؟ ارے بیوی اور شوہر کی لائف کیا خالی بیڈ روم کی لائف ہے؟ نوز باللہ. ایک مرتبہ ہمارے مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ کے پاس ایک نوجوان آیا. آ کر پوچھنے لگا حضرت میں اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو لے جاؤں فلاں ہوٹل میں بٹھاؤں اور کھانا کھلاؤں فلاں ہوٹل میں بٹھاؤں کھانا کھلاؤں بہترین ڈشز ملتے ہیں. وہ بیچاریاں گھر میں کیا پکاتی ہیں کہا کہ مسالے ڈالتے ہیں باہر بہترین کھانے مل رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو لے جا کر کھلاؤں. تو مفتی صاحب پوچھے میاں تے کو روکے کون بھائی؟ تو بولے نہیں ہمارے گھر میں کہا جا رہا نہیں وہ بے پردگی ہوتی ہے وہ نہیں لے جانا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے. 4 کمرے میں لے کے آ کے وہ قیدی ہے عورت لے کے آتی ہے اس کو اندر جال کے جکڑ کے خفلا ڈال کے سعودی والوں کے اوپر تو شرم آنی چاہیے. بیوی کو تو وہ کبوتر بنا کے رکھے ہیں سعودی والے جتنے ہیں سعودی والے ہیں. نعوذ باللہ یہ بیوی کا حق تھوڑی ہے استغفر اللہ. تو مفتی صاحب نے کہا سنو اگر پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہاں جانے سے اگر تمہاری بیوی کے پردے کا اہتمام ہوتا ہے تو اس ہوٹل میں لے جا کر بٹھانا اور کھانا کھلانا شریعت میں جائز ہے. ناجائز کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں. ایک صاحب بولے مول صاحب میں جا رہا ہوں بازار جا رہا ہوں گھومنے کے لیے مگر میری خواہش ہو رہی ہے دل میں میری بیوی کو لے جاؤں. اب بھائی خواہش ہو رہی ہے بیوی کو لے جاؤں تو کیا کروں؟ مفتی صاحب بولے لے کے جاؤ بری بات کیا ہے بھائی؟ نہیں میرے گھر میں میرے امی نہیں چھوڑتے میرے ابا نہیں چھوڑتے. آپ امی ابا کو سکھاؤ مسئلہ دین سکھاؤ کیسٹا لے کے جا کے بتاؤ دین کی کیا چیزیں ہیں سکھاؤ. جو بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سمجھتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں ایسے حقوق سمجھنے اور زندگی گزارنے والوں کے بیچ کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. وہ گھر میں کبھی ڈوری کیس نہیں آتا. وہ گھر میں کبھی جیل کی بات نہیں ہوتی. وہ گھر کے اندر کبھی گندگی نہیں ہوتی. آج ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بیوی اور شوہر کے حقوق کی تعلیم کے متعلق کچھ ضروریات دین سیکھ لیں جان لیں سمجھ لیں حاصل کر لیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر کا فتنہ ختم ہو جائے ہمارے گھروں کے اندر کا انتشار ختم ہو جائے. معزز سامعین کرام الغرض اب ذرا سوچئے آقا علیہ السلام اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے. آج اگر بازار لے جائے تو جھگڑا ہے اپنے ساتھ کوئی دعوت میں لے کے جائے تو جھگڑا ہے. بہن کہتی ہے تھوڑا میں بھی تجربوں کی دنیا سے گزرتا ہوں میرے پاس تو خیر بہن نہیں ہے لیکن تجربوں کی دنیا سے گزرتا ہوں تو اس لیے سنا دیتا ہوں. بہن کہتی ہے بیٹا ہما کو تو کبھی شادی میں نہیں لے کے گیا مگر بیوی آئی جب سے اب تک 10 وقت لے کے چلا گیا. بہن کا مقام الگ ہے بیوی کا مقام الگ ہے. بہن
سر کا تاج ہوتی ہے. بہن سر کا تاج ہوتی ہے. بہن کو ہر دعوت میں نہیں لے جایا جا سکتا. بہن کو ہر شاپنگ سینٹر پہ نہیں لے جایا جا سکتا. بہن کو ہر مقام پر لے کر ایک بھائی نہیں گھوم سکتا. بہن کا مقام، ماں کا مقام، نانی کا مقام، بیٹی کا مقام الگ ہے اور بیوی کا مقام الگ ہے. وہ سارے سر کے تاج ہے اور یہ چہرے کا نور ہے. بیوی سے بہن کو یا بیوی سے ماں کو کمپیئر کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. معزز سامعین کرام ذرا غور کیجئے. ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، اللہ اکبر، جہاد تو مردوں کے جانے کی جگہ ہے، جہاد تو معرکے کی جگہ ہے، لڑنے کی جگہ ہے، تلوار بازی کی جگہ ہے، اونٹ اور گھوڑوں کے اوپر سیر کرنے کی جگہ ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی جگہ ہے. لیکن جب صحابہ اکرام سارے جمع ہو جاتے تو آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کو آواز دیتے، اے عائشہ کیا تم تیار ہو چکی ہو؟ اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ کیا میں بھی جہاد میں ساتھ چلوں؟ حضور فرماتے ہاں، میں نے تمہارے لیے ایک اونٹ اور کجاوے کا انتظام کر دیا ہے. تم اس میں پردے کے ساتھ رہو گی تاکہ جب مجھے جہاد میں کچھ دیر فرصت مل جائے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار لیا کروں. جہاد میں بھی حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے جاتے تھے. لیکن ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کبھی سیدہ فاطمہ کو ساتھ میں لے گئے تھے. بیٹی کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام الگ ہے. معزز سامعین کرام، آج ضرورت ہے ہم تھوڑا دین کی لچک کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں. میں یہ موضوعات اس لیے بنایا ہوں تاکہ حضرت عائشہ کی عظمت بھی بیان ہو جائے، بیوی اور شوہر کے حقوق بھی ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیوی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے، اتنا گرفتار ہو جائے، اتنا گرفتار ہو جائے کہ ماں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا ہے، والد کی طرف خیال بھی نہیں کر رہا ہے، بہنوں کی طرف نظر بھی نہیں ڈال رہا ہے، تو یہ بدماشی ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت ہے. بیوی کا بھی حق ادا ہو، ساتھ میں ماں باپ کا حق بھی ادا ہو. بیوی کا بھی حق ادا ہو، ساتھ میں بھائی بہن کا بھی حق ادا ہو. بیوی کا بھی حق ادا ہو، ساتھ میں اولاد کا بھی حق ادا ہو. تو خدا کی قسم ایسے حقوق ادا کرنے والا جب اس کی روح نکلے گی تو سیدھے جنت المعلی میں اس کو منتقل کر دیا جائے گا، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. اتنے گرفتار ہے کہ اولاد کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے دیوانے بن جاؤ، بیوی کا حق ادا نہ کرو. مولا کو یہ پسند نہیں. اور بیوی کے دیوانے بن جاؤ اور ماں باپ کا حق ادا نہ کرو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے معزز سامعین کرام ایک اور بات سن لیجئے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کے گھر کی طرف آئے اور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر حضور جو ہے باہر دیکھ رہے تھے. کچھ حبشی غلام تلوار چلا رہے تھے، تلوار بازی چل رہی تھی میدان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ کر کھڑے ہو گئے اور حضور نے دیکھا کہ میں ان حبشی غلاموں کے تلوار بازی کو دیکھ رہی ہوں. آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھنے سے منع نہیں کیا. حضور نے مجھے وہ ان کا کرتب دیکھنے سے منع نہیں کیا. بس حضور کھڑے رہے. جب میں چاہی کہ بس اب میں دیکھ چکی ہوں، میرا دل بھر گیا، تو میں واپس چلے گئی. پھر میں دیکھتی ہوں کہ حضور بھی میرے حجرے کے کمرے سے باہر دروازے سے چلے گئے، مطلب جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے واپس چلے گئے اپنے باری والی زوجہ کے پاس. میں بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو پوچھی یا رسول اللہ، وہ حبشی غلام باہر تلوار چلا رہے تھے اور میں حجرے میں کھڑے ہو کر ان کے کرتب کو دیکھ رہی تھی، ان کے فن کو دیکھ رہی تھی. یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ آئے اور میرے حجرے کے پاس کھڑے ہو گئے. آقا کیا بات ہے، وجہ کیا تھی؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا تھا کہیں ان کے تلوار چلانے کے انداز کو دیکھ کر یا تلوار بازی میں اگر کسی کے جسم پر کوئی تلوار کا ضرب لگ جائے وہ منظر دیکھ کر کہیں تم ڈر نہ جاؤ. اللہ اللہ، کہیں تم ڈر نہ جاؤ، اس لیے میں وہاں کھڑ گیا تھا تاکہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تمہیں ہمت مل جائے. قربان جائیے،
میں اس لیے کھڑ گیا تھا تاکہ تم کو ہمت مل جائے. تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہے میرے آقا مجھ سے اتنی محبت فرماتے کہ میری ایک ایک ادا کا خیال کیا کرتے تھے, میرے ایک ایک لمحے کا خیال کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میری باری ہوتی, میرے پاس ہوتے, تو اس وقت حضور گھر پر نہیں آتے جو وقت میرے آرام کرنے کا ہوتا تھا. اللہ اکبر. میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ اس وقت بھی تشریف لا سکتے تھے, حضور کیوں تشریف نہیں لائے؟ فرماتے عائشہ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارے آرام کرنے کا وقت ہے, اگر میں آ جاتا تو تمہارے آرام میں خلل پڑ جاتا, تمہاری نیند چلے جاتی, اور یہ چیز مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا لحاظ رکھتے تھے. اب معزز سامعین کرام ایک اور بات سن لے, ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں. حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حضرت ابو عثمان روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم لوگ نکلے اور آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کو بھی ساتھ لے کے نکلے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور آ کر پوچھنے لگے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان, آقا ذرا فرما دیں کہ آپ سب سے زیادہ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ یا رسول اللہ آپ کس کو پسند فرماتے ہیں, آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ عائشہ کو پسند فرماتا ہوں, سب سے زیادہ عائشہ کو پسند کرتا ہوں, مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پھر سوال آگے بڑھا کر پوچھتے یا رسول اللہ میری مراد مردوں سے ہے, یا رسول اللہ مرد حضرات میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ میں عائشہ کے والد ابو بکر کو پسند کرتا ہوں. پھر پوچھے یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کے بعد آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے, آقا علیہ السلام فرمانے لگے میں اس کے بعد حضرت عمر کو زیادہ پسند کرتا ہوں. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا, آپ نے پوچھا آگے کچھ بھی, قربان جائے میں آگے کچھ بھی نہیں پوچھا, حالانکہ میں چاہتا تھا کہ میں اور پوچھتا جاؤں, میرے آقا اور بیان کرتے جائیں, لوگوں کے نام لیتے جائیں, لیکن اس ڈر سے نہیں پوچھا کہیں میرا نام آخری میں نہ آ جائے. اللہ اکبر. کہیں میرا نام آخری میں آ جائے گا تو اتنے لوگوں کے بعد سرکار مجھے چاہتے ہیں, ایسا خیال نہیں, کیونکہ حضور کی عادت کریمہ تھی, حضور ہر ذات سے ایسا ملتے تھے, ہر شخص سے ایسا ملتے تھے, ہر شخص کو یہ یقین ہوتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام سے میں نے پوچھا تو حضور نے بیان کیا میں عائشہ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں, پھر ان کے والد ابو بکر, پھر حضرت عمر کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو قربان چاہیے معزز سامعین کرام ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت فرما کر اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیویوں سے محبت کی جائے, ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ہے تحمل کے ساتھ رہا جائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول سن لیں جو ہر شوہر کے لیے ہدایت کا سبب ہے, ہر مرد کے لیے نجات کا سبب ہے. اور یہ جو کیسٹس یہاں پر اب بن رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کی جو حیات طیبہ پر ہم انشاءاللہ سلسلے وار گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ان کیسٹس کو لے کر, ان بیانات کو لے کر اپنے گھروں تک پہنچائے تاکہ ہماری ماں, ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں, ہمارے گھروں میں رہنے والی ہماری جو عورتوں کو یہ باتیں معلوم ہو کہ اسلام کیا چیز ہے, عورت کا مقام کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ازواج مطہرات میں ہم میں سے کئی ازواج ایسی تھی, بعض ایسی حرکتیں کر دیتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سخت ناپسندیدہ حرکتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے جس کے سننے کے بعد ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچ جائے, ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچے. ایسا کوئی لفظ آقا علیہ السلام اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے. سخت ترین ناپسندیدہ حرکتیں گزرنے کے بعد بھی حضور خاموشی اختیار فرما لیتے. جب موقع آتا یا ضرورت محسوس ہوتی تو آقا علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے, ورنہ خود آپس میں ہماری اصلاح خود ہو جایا کرتی تھی. معزز سامعین کرام ہم ذرا اپنے گھریلو جھگڑوں کو ختم کریں. آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیویوں سے لڑنا,
بیویوں کے ساتھ جو ہے قطع تعلق کر لینا، بیویوں سے چپ چپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جانا، یہ ساری چیزوں کو ہم جو ہے دور کر دیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا، اللہ کا فضل بھی ہوگا، سرکار کا صدقہ بھی ہوگا، ہماری زندگیاں کامیاب گزریں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پروردگارا تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا دونوں جہاں کے داتا شاہ و مولا کا واسطہ میرے مولا، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما دے، دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے سرفراز فرما دے، جو خطائیں جو لغزش ہو گئی میرے مولا ساری خطاؤں و لغزشوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل سے ہمیں زندگیاں رسول اکرم علیہ السلام کی سنت